افضل الصلاة واکمل السلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد محترم جناب حاجی محمد زکریا صاحب جس محبت سے، جس عقیدت سے، جس احترام سے ہر سال اپنے آقا و مولا کا یہ جشن میلاد مناتے ہیں اور یہاں محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، اس محفل میں خاص نسبتیں ہوتی ہیں اور خاص رحمتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی کوشش کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمتوں کو قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان فرمایا، جس میں یہ مشہور آیت بھی ہے جس میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس کی کتنی وسعت ہے، کن کن چیزوں کے لیے حضور رحمت ہے، اس کا اس سے اندازہ کریں آپ کہ اللہ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ میں سارے جہانوں کے لیے رب. اور وہی عالمین کا لفظ اپنے محبوب کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ کائنات کی جس جس چیز کے لیے میں رب بن کر آیا ہوں اس کے لیے میں نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا. یعنی انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، چرند و پرندے آ گئے، شجر و حجر بھی آ گئے، اپنے بھی آ گئے، بیگانی بھی آ گئے، دوست بھی آ گئے، دشمن بھی آ گئے. جو کچھ اللہ کے سوائے ان سب کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب حضور سب کے لیے رحمت ہے، لیکن جو معاشرے کا سب سے پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے اس پر حضور کی خاص رحمت کی جاتی ہے. دیکھیے جو نوکر ہوتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں، جو خادم ہوتے ہیں، ان کو کون اہمیت دیتا ہے، کون حیثیت دیتا ہے، لیکن حضور نے ان پر بھی خاص کرم اور رحمت فرمائی. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا جو غلام اور خادم ہوا کریں وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. جو تم خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، اور ان کی استطاعت و ہمت سے زیادہ ان سے کام مت لیا کرو. اب آپ اندازہ کریں حضرت زید حضور کے خادم ہیں اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی نظر کیا تھا کہ یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. یہ غلام وہ خدمت کیا کرتے تھے حضور. حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے ایک کام سے بھیجا، ان کو چھوٹے تھے، باہر کھڑے ہو گئے، کھیل میں لگ گئے، کسی کام میں لگ گئے اور حضور انتظار فرما رہے. اب آپ ایسے موقع پر دیکھیں اگر کوئی ہمارا کوئی قسم کا کوئی خادم ہو، کوئی نوکر ہو،
اور وہ اس قسم کی غلطی کرے تو کتنے ہم سیٹ پہ ہوں گے، چراغ پہ ہوں گے، اس سے ہوں گے، پتہ نہیں کتنی سزائیں دیں گے۔ حضور باہر تشریف لائے، دیکھا وہ کھیل رہے، پیچھے سے جا کے ان کو پکڑا اور کہا کہ میں تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا، تم کہاں رک گئے؟ اللہ، یعنی کوئی ذرا سا غصہ۔ حضرت زید کہتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے، حضور نے 10 سال کے اندر کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ یعنی یہ حضور کے علم کا عالم تھا، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، نوکروں کے بھی، غلاموں کے بھی۔ اب آج کیا روزانہ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ کسی نے جناب اپنی خادمہ کا ہاتھ جلا دیا، کسی نے جناب غصے کے اندر اس کا ہاتھ توڑ دیا، کسی نے جناب اس کے سر پہ مار دیا اور اس کو جناب زخمی کر دیا۔ عالم یہ ہے کہ غصے کے اندر قابو میں نہیں رہتے اور اپنے نوکروں کو جانور سے بدتر سلوک کرتے ہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے کیسا سلوک کیا ہے، اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جب حضرت زید کی، یعنی کیا اللہ نے مقام دیا غلاموں کو بھی، اور ہمارے اسلام نے، ہمارے دین کے اندر جب حضرت زید کے بیٹے اسامہ پیدا ہوئے، اب ایک غلام کا بیٹا ہے، وہ ایک نوکر کا بیٹا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ایک کندھے پر حضرت حسین کو بٹھاتے تھے، ایک کندھے پر اسامہ کو بٹھایا تھا۔ یعنی یہ حل ہے، اور یہ انسانیت کی ایک عظمت بتانی مقصود ہے کہ ایک انسان ہے وہ، اور انسان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ یہ مت سمجھو کہ میں تمہارا غلام ہے، تجھے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ غرض وہ کہا نا کسی، حالانکہ بڑا ہندو شاعر ہے لیکن بڑا اچھا کلام ہے، تو کہتا ہے کہ غرض آدمیت کا ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو جو حضور کی رحمت تو ساری کائنات ہے، لیکن جو ایسے طبقے ہیں جن کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، حیثیت نہیں دیتا، ان کو حضور نے کرم فرمایا۔ اب جو کوئی غریب آدمی ہے، کوئی مسکین ہے، لاچار ہے، کوئی اہمیت نہیں دیتا اس کو، اور معاشرے کے اندر بھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ میرے آقا نے ان لاچار اور غریبوں کی اور بے یار و مددگار لوگوں کی کیا عظمت بتائی اور کیا شان بتائی ہے۔ فرمائے ان کو معمولی مت سمجھا کرو، یہ وہ لوگ ہیں کہ وَبِهِمْ يُرْسَرُونَ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ ان غریبوں کی وجہ سے، ان لاچاروں کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد بھی فرماتا ہے، تمہیں روزی بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کیا مقام بتایا ہے، ایک غریب کا، ایک مسکین کا، ایک لاچار کا، جو دھکے دے کے ہم باہر نکال دیتے ہیں، لیکن حضور نے ان کو کیا اہمیت دی اور کیا مقام اور مرتبہ بتایا۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے اسی طرح۔ لیکن جو ضعیف لوگ ہیں، اب بڑھاپا آ جائے، ہم بوڑھوں کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے اور بوڑھوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ میرے آقا نے فرمایا جب بال سفید ہو جائے اور جب بوڑھا اپنے سفید بالوں کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے اس کے سفید بالوں سے شرم آ رہی ہے، جو یہ مانگ رہا ہے دے دو اس کو عطا۔ اب اکثر لوگ خضاب کر لیتے ہیں، اگرچہ ہماری نظر میں خضاب صحیح ہے، خضاب کر سکتے ہیں آپ، شادی کسی کے نہیں ہو رہی اور سفید بال ہو گئے ضرور خضاب کر لے وہ، لیکن اگر بوڑھا ہو گیا ہے، شادی وادی بھی ہو گئی ہے، بچے بھی ہو گئے ہیں، پوتا پوتی بھی ہو گئے ہیں، نواسا نواسی بھی ہو گئے ہیں، تو سفید بال رہنے دینے چاہیے، اس کو رنگنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس سفید بال پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ یہ سفید بالوں سے مجھ سے مانگ رہا ہے، تو یہ جو مانگتا ہے میں اس کو عطا فرما دیا تھا۔ تو لہٰذا دیکھیے یہ بوڑھوں کی عظمت، ہم تو بوڑھوں کو جب بوڑھا ہو جائے، اب وہی جو انگریزوں کا طریقہ وہ یہاں بھی ہو گیا، اولڈ ہاؤس بننے شروع ہو گئے ہیں، پورا ماں باپ ہو جائے تو اولڈ ہاؤس میں اس کو داخل کر،
حالانکہ یہی تو وقت حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری دوزخ بھی ہے. اگر بڑھاپے میں تم نے ان کو ناراض کر دیا جہنم میں جاؤ گے، اور اگر ان کو خوش کر دیا تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. تو یہ وقت تھا کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرتے، نہ کہ ان کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیتے. اب پاکستان کے اندر جو اولڈ ہاؤس بننے شروع ہو گئے، بوڑھا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پرائیویسی میں فرق آ رہا ہے، دن بھر چڑھ چڑھ کرتا رہتا ہے اور ہماری جگہ میں پرائیویسی میں فرق آتا ہے، اس کو داخل کر دو اولڈ ہاؤس کے اندر. حالانکہ یہ پتہ نہیں کہ اس بڑھاپے کی وجہ سے اللہ کی رحمت تمہارے گھر کے اندر نازل ہو رہی ہے اور تم اس کی خدمت کرو گے تو چیز جنت حاصل کر لو گے. یہ وہ امور ہے کہ جو میرے مصطفیٰ رحمت بن کر آئے، اور وہ لوگ کہ جن کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں، اس طبقے کو میرے مصطفیٰ نے عزت عظمت عطا فرمائی اور اس کی اہمیت بیان کی. اسی طرح عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، یعنی لائق شرم سمجھا جاتا تھا جاہلیت کے دور کے اندر اگر کسی کا کوئی بچی پیدا ہو جائے. لیکن میرے مصطفیٰ نے کیسی اہمیت دی اور ان کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جو زندہ دفن کر دیتے ہیں جہنم کے اندر جائیں گے. سوال ہوگا ان سے، اور یہ بچی سوال کرے گی کہ کس جرم کے اندر مجھے تم نے دفن کیا ہے، زندہ درگور کیا ہے. منع فرمایا حضور ایسا نہ کیا کرو. اور پھر یہ نہیں، جب بچی بڑی ہو جائے، اللہ آج بھی یہ میرے خیال میں جاہلیت کی رسم و رواج چل رہی ہے. کسی کے بچی پیدا ہو جائے، اخبار میں آتا ہے کہ اسے طلاق ہی دے دی کہ بچی کیوں پیدا. ارے بھائی اس کے ہاتھ میں تھا بچی اور لڑکا اور لڑکی پیدا ہونا، یہ اللہ کی دین ہے. کسی کو لڑکی عطا کرتا ہے، کسی کو لڑکے عطا کرتا ہے، کسی کو کچھ بھی عطا نہیں کرتا، اور کسی کو دونوں عطا فرما دیتا ہے. اس بیوی کا کیا قصور ہے جس کے بطن سے کوئی بیٹی پیدا ہو گئی. لیکن حضور نے دیکھیے کیسی اہمیت عطا کی ہے ان بچیوں کو بھی، اور کیا مقام عطا کیا ہے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں گھر میں تھی، ایک عورت آئی اور اس کے گود کے اندر دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. میرے پاس ایک کھجور تھی، اس وقت گھر میں کچھ نہیں تھا، تو میں نے وہ ایک کھجور اس کی ماں کو دی. ماں نے خود نہیں کھایا، اس ایک کھجور کے بھی دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک اپنی چھوٹی بچی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دیا. مجھے یہ بڑا پسند آیا اس کا انداز. اور جب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور تشریف فرما ہوئے گھر میں تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ حضور کو سنایا، اور حضور سے عرض کیا عبداللہ ایسے ایک عورت آئی تھی اور میں نے ایک ہی کھجور تھی وہ دی اس کو، اس نے خود نہیں کھایا، آدھا ٹکڑا اپنی ایک بچی کو دیا اور آدھا ٹکڑا دوسری بچی کو دیا. حضور نے فرمایا کہ جو اس نے اپنی بچی کے ساتھ اس طرح احسان کیا ہے، اگر کوئی اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو قیامت کے دن یہ سلوک اس کے اور جہنم کے درمیان ایک پردہ بن جائے گا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ بچیوں کے ساتھ سلوک کرنے کی وجہ سے جنت مل رہی ہے اور جہنم سے آزادی مل رہی ہے. کتنی بڑی خوشخبری حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. میں نے جب اپنی بچیوں کی شادی کی تو دعوت نامہ چھپوایا، تو دعوت نامے کے اوپر یہ حدیث لکھی میں نے. اور جب میں دعوت نامہ دینے گیا، علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. یہ حدیث دیکھ کے بڑے خوش ہوئے. یہ حدیث کہاں سے نکالی ہے آپ نے؟ بڑی پیاری حدیث ہے، میں نے ترمذی شریف میں اور دیگر کتب کے اندر یہ موجود ہے. یعنی بڑی نفیس حدیث ہے. یعنی واقعی جو جن کی بچیاں ہیں وہ اگر اچھی تربیت کریں، حضور نے فرمایا، اور اچھی تربیت کر کے ان کے ساتھ احسان کریں تو یہ احسان ان کا اور یہ اچھی تربیت ان کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کو جنت عطا فرمائے گا. تو دیکھیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو طبقے ایسے تھے معاشرے کے اندر جن کو کوئی حیثیت نہیں دیتا تھا، کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، خواہ وہ بچیوں کا طبقہ ہو، خواہ وہ غلاموں کا ہو، نوکروں کا ہو، خادموں کا ہو، حضور نے ان کو کتنی اہمیت دی اور کیا مقام ان کا بتایا. اور پھر صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ بتائیے جن کے نام سے یورپ کانپتا تھا، جنرل عمر کہا کرتا تھا اور کانپتا تھا، ایک ملک فتح ہو گیا، ایک ملک فتح ہو گیا. اور ملک فتح ہونے کے لیے حضرت عمر کو بلایا، عمر آ جائیے آپ.
اور بڑے شان کے ساتھ آئی اور دیکھیے یہ ملک شام فتح ہو گیا. اب حضرت عمر چل دیے مدینے سے اس ملک کے اندر داخل ہو رہے ہیں, فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. راستے کے اندر اونٹ پہ سواری کر رہے ہیں اور راستے کے اندر اپنے خادم کو ساتھ لیا. فرمایا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ راستے میں بیٹھوں گا اونٹ کے اوپر اور تم محاذ پکڑ کے چلنا, اور کچھ راستے تم بیٹھ جانا اونٹ کے اوپر, میں محاذ پکڑ کے چلوں. اب آپ بتائیے غلام کے ساتھ اتنا بڑا سلوک کرنا, ایک خادم کے ساتھ اتنا بڑا سلوک کرنا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. فرمایا نہیں, اوپر تم بیٹھو, تمہاری باری ہے, میں چلوں گا, پھر کچھ دیر کے بعد میں بیٹھوں گا, پھر تم کچھ چلنا, برابر برابر کا سلوک. روایت میں آتا ہے کہ جب پہنچے اس علاقے میں جہاں فتح تھی, جو علاقہ فتح ہوا تھا, اور حضرت عمر فاتح کی حیثیت داخل ہو گئے اس شہر کے اندر, اس وقت باری تھی غلام کے سوار ہونے کی اور عمر کے چلنے کی سواری. حضرت عمر نے کہا سوار ہو جاؤ. میں کہا حضور یہ تو وہ ملک آ گیا ہے, اس کے اندر اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے, پوری دنیا آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہے, بڑا پروٹوکول دیا جائے گا آپ کو, لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کو مہار پکڑ کے چل رہے ہیں, غلام کو بٹھا رکھا ہے. اور نہیں, میرے مصطفیٰ نے بتایا یہ سب برابر ہے, انسانیت کے اندر سب برابر ہے, اب باری تیری ہے لہذا تو بیٹھے گا, میں چلوں گا. اس شان سے حضرت عمر شام کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ آپ نے مہار پکڑی دی اور غلام جو ہے وہ سواری پر تھا. واہ کس شان سے امت کا امام آتا ہے, واہ کس شان سے امت کا امام آتا ہے, آپ پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. آپ پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. یہ سبق ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر. وہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں, انہوں نے سب کے ساتھ رحمت والا سلوک کیا ہے, اور ہمیں بھی یہ بتایا کہ ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں جو ایسی طبقات ہیں کہ جن کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کریں, ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں, بالخصوص بچیوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا یہ اللہ نے تمہارے تحت کیا ہے, تو میں عورتوں کو ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کر رہا ہوں. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد و پیش کا جائزہ لیتے رہا کریں, اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کہاں تک عمل کر رہے ہیں. اسی کے اندر ہماری کامیابی بھی ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر ان تمام چیزوں کو قائم کر لیں تو معاشرہ کیسا پاکیزہ ہو جائے گا, کیسا سکون ہو جائے گا, کیسی راحت و طمانینت ملے گی. لیکن افسوس ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تیار نہیں ہے. میلاد مصطفیٰ سے یہی سبق ہے. میلاد مصطفیٰ اسی لیے منایا جاتا ہے, حضور کی ولادت کا دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ حضور جو تعلیمات لے کر آئیں اس تعلیمات کو سنیں اور سن کر اس پر عمل کریں, اپنی زندگی کو بھی کامیاب کریں اور اپنے معاشرے کے اندر بھی کامیابی حاصل کریں. اگر ہم حضور کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے, قبر میں بھی اور حشر کے اندر بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. ملک کے اندر بھی کامیابی, ملک کے اندر جو ایک نظام درہم برہم ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کر رہے. وہ محبت بھری تعلیمات ہے, وہ رحمت والی تعلیمات ہے, اس کو اگر صحیح معنی میں یہاں نظام نافذ کر دیا جائے جس کو ہم نظام مصطفیٰ کہتے ہیں تو کیسا سکون ہو جائے, کیسا امن ہو جائے. بہرحال یہ محفل سجائی ہے ہمارے زکریا صاحب نے, اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے, ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے, اور اللہ ہمیں حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی تعلیمات میں سب سے اہم چیز نماز ہے, نماز کی پابندی کریں. ہم لوگ بڑے دھوم دھام سے میلاد شریف مناتے ہیں, جلسے بھی کرتے ہیں, جلوس بھی نکالتے ہیں. اب جلوس نکلے گا انشاءاللہ یہاں سے نماز کے بعد انشاءاللہ تگونیا مسجد سے آپ حضرات اس میں شریک ہوں. ایک ایک قدم پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں, جلوس میں شرکت کا بھی ثواب ہے, اس قسم کی محافل میں شرکت کا بھی ثواب ہے, اپنے گھروں کو, اپنے جناب کوچ و بازار کو سجانے کا بھی ثواب ہے,
چراغاں کرنے کا بھی ثواب ہے، لیکن اصل مقصد جو میلاد کا ہے اور وہ یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اللہ نے جہاں جہاں اپنے محبوب کی میلاد کا ذکر فرمایا وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہمارا محبوب آیا اس لیے کہ کتاب و حکمت کی تمہیں تعلیم دے، قرآن جو لے کر آیا قرآن کے پیغام کو تم تک پہنچائے، اس پیغام میں سب سے اہم پیغام نماز کا، اور افسوس یہ ہم نماز سے غافل ہیں، بڑے دھوم دھام سے میلاد شریف کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن نماز کا ہمیں کوئی ہوش نہیں ہوتا، نہ فجر کی نماز کا پتہ ہے، نہ ظہر کی نماز کا پتہ ہے، نہ عصر، پتہ نہیں کتنے ہفتے گزر گئے ہیں، کتنے مہینے گزر گئے ہیں، نمازیں نہیں پڑھی کچھ ہمارے ساتھیوں نے، یا کچھ پڑھتے ہیں تو گنڈے دار نماز پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، حالانکہ ایک نماز بھی اگر چھوڑیں گے تو کئی 100 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، حکم کا لفظ ہے حدیث پاک میں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، دیگر احکامات الہی کی پابندی کریں، تاکہ اس احکامات پر عمل کریں، اپنی آقا کو راضی کریں۔ ہم نے یہ محفل سجا کر اپنے آقا کو راضی کیا، لیکن نماز چھوڑ کر پھر ناراض کر دیا، رمضان کے روزے چھوڑ کر پھر ناراض کر دیا۔ ہمیں چاہیے جس طرح ہم میلاد مصطفیٰ منا کر اپنے آقا کو راضی کر رہے ہیں تو میلاد مصطفیٰ کا جو صحیح پیغام ہے اس پر عمل کر کے اپنے آقا کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اور ہمیں ٹھنڈک نہیں ملتی نماز، ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے سونے کے اندر یا اپنے کام کے اندر۔ اگر ہم سچے حضور سے محبت رکھنے والے ہیں تو ہمیں بھی نماز کے اندر ٹھنڈک ملنی چاہیے، اور نماز کے اندر سکون ملنا چاہیے، نماز کے اندر طمانینت اور اطمینان ہمیں ملنا چاہیے، اور نماز چھوڑنے سے ہمیں تکلیف ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس میلاد کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام پڑھیے۔